السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بشارت ہے، میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں۔ سوال کا موقع دینے کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ میرا سوال داڑھی کے متعلق ہے۔ جی۔ کچھ پوائنٹس ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی۔ بہت سارے لوگ جو دلیل پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی چھوڑنے کا حکم فرمایا، کل لکھا ہے، یعنی داڑھی بالکل چھوڑو، تو اس میں اس کی لینتھ کتنی ہوگی، لمبائی کتنی ہوگی؟ جب بعض لوگ چھوڑتے ہیں تو گاڑی پہ جا رہے ہیں تو لہراتی ہے، اور اللہ معاف کرے بعض لوگ اس کو مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ایک مشت رکھ سکتی ہیں، ایک مشت کی اجازت ہے جس کے اندر اللہ کے نمبر کاٹتے تھے بول کے روایت پیش کرتے ہیں، تو اس میں طریقہ کیا ہے؟ دوسرا، اس کو بنانے اور سنوارنے کا حکم کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ طور پہ اس میں جو کلرنگ وہ کرتے ہیں، جیسا کالا کلر لگانا منع ہے، جی، تو اس میں ایک عالم صاحب نے کہا کہ 40 سال کی عمر اگر کسی کی کم ہے تو اس سے پہلے کالا کلر لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے، اور اس میں اسٹریٹنگ وغیرہ کرنا بنانے سوال نہیں۔ تیسرا ہے کتنا حصہ داڑھی کے اندر آتا ہے؟ کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو سائڈ کے کانوں کی لو کے ہیں تو وہ کہاں تک آتا ہے؟ بعض لوگ داڑھی کی خطاطی کرتے ہیں، کلوں کے اوپر جو بال ہے گردن کے نیچے کے ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے اپنے چہرے کو کچھ بال اگر کٹ کر لیا، داڑھی کے کمی زیادتی کر لیا، کسی گھنگھر والے ہیں وغیرہ، تو کیا گناہ ہوگا؟ جی جزاک اللہ خیر۔ بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی کے متعلق سوال کیا ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ داڑھی کے اوپر جو شرعی حکم ہے وہ دراصل قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ ساتھ میں وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ داڑھی وغیرہ کے جو بال کو سنوارنے کے لیے ترشواتے ہیں، ٹرمنگ کرتے ہیں، تو کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کو کلرنگ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ 40 سال سے کم عمر کے ہیں تو بلیک کلر استعمال کر سکتے ہیں، کالا رنگ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ 40 سال سے بڑھ گئے تو یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساتھ میں پھر داڑھی کی شرعی حیثیت سے کہاں سے کہاں تک کے بالوں کو داڑھی میں شمار کیا جائے گا، یعنی کہ کان کی لو کے پاس سے یا کہاں سے جو ہے بالوں کو داڑھی میں شمار کیا جائے گا۔ جہاں تک شرعی حکم ہے اس کا، اس میں قرآن پاک میں پوری اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو کہیں بھی قرآن کی آیتوں سے داڑھی چھوڑنے کا حکم نہیں آیا ہے۔ جس طرح آپ کو نماز کے پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا، قرآن کی آیتوں سے داڑھی کے چھوڑنے کا حکم نہیں ملتا۔ داڑھی کا لفظ پوری قرآن میں ایک ہی جگہ استعمال ہوا، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 98 کے آس پاس اللہ نے فرمایا، اس واقعے کا ذکر کیا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس آئے، طور کے پہاڑ سے واپس آئے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی امت کے جاہل کمبخت جو ہے نافرمان ایک بچھڑے کو، ایک گائے کے بچے کو معبود بنا کر اس کی پوجا پاٹ، اس کی عبادت شروع کر دیے، تو وہ بڑے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے ناراض ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے داڑھی کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ تو بھائی نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، میرے داڑھی کے بالوں کو چھوڑ دیجئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا، یعنی کہ یہاں پر ایک جگہ قرآن میں داڑھی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن ہم سب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ یقیناً جہاں تک قرآن کی آیتوں کا تعلق ہے، وحی کی جو قسمیں علماء نے ہم کو بتائی ہیں، اس میں سب سے افضل قسم قرآن کی آیتوں کا نزول ہے۔ یعنی جس طریقے سے اللہ نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے، یہ سب سے افضل ترین وحی ہے۔ شرعی احکامات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ کہتے ہیں تو اس کا شمار بھی وحی میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اسی قرآن پاک میں جب آپ سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی نہیں کہتے سوائے اس کے جو ہم نے ان پر حکم کیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قرآن پاک بھی وہی بتائیں گے جو اللہ نے بتایا، اور جو احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیں گے، جو شرعی احکامات ہوں گے، شریعت سے اسلام کی متعلق ہوں گے، یہ احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی مرضی سے نہیں دے سکتے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہوگی۔ وحی کے اقسام میں سب سے افضل ترین وحی کی قسم جو جبرائیل علیہ السلام قرآن جس شکل میں لاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شرعی احکامات امت کو دیتے تھے تو وہ احکامات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ وحی کر دیتے تھے۔
تو یعنی جب نبی وسلم کے احادیث سے ہم کو حکم ملتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 80, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی. کا مطلب اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے نبی چونکہ خود سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں تو لہٰذا نبی کا حکم بھی دراصل میرا ہی حکم ہے. فرق کیا ہے؟ میں نے میرے ایک حکم کو قرآن کی وحی کی شکل میں نازل کیا اور ایک حکم میں نے نبی کی زبان کے ذریعے سے احادیث کی شکل میں ان کے دل میں ڈال دیا, اور وہ شرعی حکم دیتے ہیں. شریعت میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت نہیں کر سکتے. سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 44, 45, 46, اگر میرے نبی بھی شریعت میں کوئی رد و بدل کی کوشش کریں گے تو ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر ان کی شاہرگ کو کاٹ دیں گے, بولے اللہ تعالیٰ. یعنی شریعت میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا شریعت اللہ کی طرف سے ہوئی. قرآن کی آیتیں واضح طور پہ, تو اب اگر کوئی جاہل یہ بحث کر رہا نہیں قرآن میں تو نہیں ہے, تو قرآن میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. قرآن میں تو تیرے مرنے کے بعد تجھے دفن کیسا کرنا نہیں ہے, قرآن میں نکاح کیسا کرنا نہیں ہے, قرآن میں کئی اور چیزیں نہیں ہیں. یہ کہاں سے ملے ہم کو؟ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملے. سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا میرے نبی جو تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ, بولے اللہ تعالیٰ. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا آپ کے رب کی قسم ہے یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اے میرے نبی آخری فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں, اور جب آپ ان کے درمیان فیصلہ سنا دیں تو یہ فیصلے پر مطمئن ہو کر اسے قبول کر لیں. یعنی اگر مطمئن بھی نہیں ہوئے زبردستی کے قبول کریں تب بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ تمہید میں نے جواب سے پہلے کیوں باندھی تاکہ ان جاہلوں کو اس کا جواب مل جائے جو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں تو نہیں ہے. تو قرآن میں تو نہیں ہے کا مطلب وہ شریعت کے باہر نہیں ہوگا. اگر نبی کے حکم سے آ رہا احادیث سے تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابہ کو حکم دے رہے ہیں اور صحابی بول رہے ہیں اے اللہ کے نبی یہ تو آپ بول رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے نا. کیا ہوتا اس کے بعد؟ گلا کاٹ دیا جاتا, کیونکہ نبی کی نافرمانی اتنی واضح طور پہ کرنے والا تو منافق ہے یا مرتد ہے پھر وہ. تو یہ دو چیزیں پہلے کلیئر ہو جائیے. جو داڑھی کا حکم آیا وہ احادیث پاک میں آیا. جو حدیث پاک صحیح بخاری جلد نمبر 7 بک آف ڈریس والیوم نمبر 7, حکم کیا ہے؟ اپنے داڑھی کے بال چھوڑ دو اور مونچھ ترشوا دو. یہ احادیث کے الفاظ ہیں, داڑھی کے بال چھوڑو اور مونچھ کو ترشوا دو. اب اس حدیث کی بنیاد کے اوپر اختلاف ہوا کہ کتنی چھوڑنی چاہیے داڑھی, داڑھی کی لینتھ کیا ہونی چاہیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جس کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہ فقیہ بھی تھے محدث بھی تھے ماشاءاللہ, اور کافی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تربیت میں رہے ہیں, مخصوص تربیت میں رہے ہیں. ان مخصوص صحابہ میں سے تھے جس کو مخصوص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی تربیت دیا کرتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ ان صحابہ میں سے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ آتا ہے, انہوں نے داڑھی کے بال حج کے موقع پر کٹا لیے تھے. اس واقعے کی بنیاد پر بعض لوگ اس کے اندر یہ بتاتے کہ نہیں, عبداللہ ابن عمر جو کیے وہ شریعت نہیں ہو سکتی. تو اب سوال یہ اٹھتا کہ تو پھر کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شریعت توڑ کے کام کرے؟ اور اگر انہوں شریعت توڑ رہے تھے تو صحابہ کی موجودگی میں اگر وہ عمل کر رہے ہیں اور وہ شریعت ٹوٹنے والا عمل ہے تو یقیناً کوئی صحابہ ان کو ٹوک دیتے تھے, کیونکہ صحابہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کی اتنی واضح سنت حکم پر کوئی بدعملی کرے تو باقی کے صحابہ امیڈیٹ ٹوک دیتے تھے. تو ان کو کسی نے ٹوکا اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہم کو. دوسرا بعض لوگوں کا کہنا ہے نہیں وہ جب حج پہ جا رہے تھے تبھی کیے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے علماء نے بتایا کہ نہیں, حج پہ جاتے وقت نہیں کیے, جب کیے اس وقت حج پر جا رہے تھے. دو میں فرق ہو گیا. حج پر جا رہے ہیں تو کر کے گئے نہیں, کرے اور اسی وقت حج پہ بھی گئے, تو اس کا حج کے جانے کے وقت کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں کرے تھے اور پھر اس وقت حج کا موقع ہے, حج کو چلے گئے انہوں. تو یہ ایک اس کی تشریح ہوگی, کیونکہ کہیں بھی ریزننگ جتنے لوگ بول رہے ہیں حج پہ گئے وقت کرے, یہ ان کی اپنی سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی تشریح حدیث میں نہیں آئی. یا عبداللہ بن عمر خود نہیں بولے کہ میں حج پہ جا رہا تھا تو میں ایسا کرا. اگر حج پہ جا رہے تھے وہ ایک مخصوص عمل کرے تو پھر وہ مخصوص عمل کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہونا کہ حج کے ایک رکن میں سے ہے یا کوئی اس کا تعلق ہے, تو ویسا بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا. اب یہ مسئلہ جب تھوڑا سا طول پکڑا کہ بھائی داڑھی کتنی ہونی چاہیے اصل, تو اس میں مسئلہ یہ آیا, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, یہ دونوں اکابر علماء ہیں اپنے اپنے مقام کے ماشاءاللہ,
اللہ تعالیٰ دونوں کے خبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی جو ہے تعلیمات سے امت کو فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے۔ اس کے پہلے کہ دونوں کے اختلاف کی بات بتاؤں، ایک آپ لوگوں کے لیے نصیحت، شرعی نصیحت۔ نصیحت کیا ہے؟ بعض معاملات اسلام میں جب اختلاف کے ہوتے تو اختلاف کی دو شکلیں ہوتی۔ ایک اختلاف کی شکل ہوتی، ایک پورے دلیل پر رہتا، دوسرا بغیر دلیل کے رہتا۔ مثال کے طور پہ برتھ ڈے کرنا یا نہیں کرنا، ایک کے پاس بالکل دلیل نہیں ہے کرنے کی، دوسرے کے پاس پوری دلیل ہے کہ کوئی ایسی چیز ثابت ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں یا ائمہ اکرام کے زمانے میں یا طب تابعین اور تابعین کے زمانے میں۔ تو دلیل اور بے دلیل، تو یہ اختلاف الگ ہو گیا۔ اب اس میں کیا ہے؟ بالکل کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ کا معاملہ ہے، ایک بالکل دلیل پہ ہے، ایک بالکل دلیل پہ ہے ہی نہیں۔ ایک مسئلہ ہوتا جس میں ایسا اختلاف ہوتا کہ دلیل رہتی، اسی کی سمجھ کے دو نظریات ہوتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو سمجھنے کے دو نظریات ہوتے۔ ایسا ایک واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیش آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ کو کہا تھا کہ میرے پاس تم لوگ عصر تک پہنچ جانا، عصر کی نماز میرے پاس آ کر پڑھنا، یعنی سفر کرو اور عصر میں جہاں پر ہوں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اور وہاں پر عصر ادا کرو۔ جب صحابہ کا وہ قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو راستے میں کیا ہو گیا؟ ان کو راستے میں عصر کا وقت ختم ہوتا ہوا اور مغرب کا وقت شروع ہوتا ہوا دکھا۔ تو صحابہ کے ایک گروپ نے کہا کہ بھائی عصر فرض ہے، یہ فرض نماز ہے۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندازہ لگائے کہ ہم لوگ مغرب تک پہنچ جائیں گے وہاں پہ۔ دوسرا گروہ یہ بولا کہ بے شک سوچ صحیح ہے، لیکن چونکہ نبی کا حکم ہے تو ہم نبی کے حکم کے مطابق وہیں جائیں گے اور جا کر وہیں پر عصر پڑھیں گے، چاہے عشاء کا وقت کیوں نہ آ جائے، یعنی عصر کا وقت ٹل بھی گیا تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور وہیں پر جا کر نماز پڑھیں گے۔ دوسرے نے کیا کہا؟ نہیں بھائی فرض معاملہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرو، تو ہم پہلے ادا کر لیں گے نماز۔ تو اس صحابہ کا ایک گروہ کیا کیا؟ ادا کر دیا وقت پر نماز۔ دوسرا گروہ وہاں جا کر ادا کیا، اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری یہ ہم کو بشارت دی، خوشخبری دی اس امت کو، اور یہ امت کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ کہا کہ جب تم ایک ہی بات کو سمجھنے میں اختلاف کر لو، خالی سمجھنے کا اختلاف ہوا، دلیل ہے، دلیل کی سمجھ میں اختلاف ہوا، جس نے صحیح اس کا کنکلوژن نکالا، جس نے صحیح اس کا نتیجہ نکالا، اللہ اس کو 2 اجر دیں گے بولے۔ جس نے غلطی کر دی اس میں تب بھی اس کو 1 اجر ملے گا، کیونکہ نافرمانی نیت میں نہیں ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے، دلیل کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، واضح طور پہ اس دلیل کو نہیں سمجھ سکا وہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا اختلاف کے 2 معنی کیا ہو گئے؟ اس کو بولتے اجتہاد۔ اجتہاد یہ کیا ہو گیا؟ جو سمجھ والے اکابر علماء ہوں گے یہ لوگ کوئی حدیث کے معاملے میں اجتہاد کریں گے، آپ اور میں کیا کریں گے؟ دونوں علماء کے دلائل کو اسٹڈی کریں گے، کرنے کے بعد آپ کا دل جس کی دلیل پہ زیادہ مطمئن ہو آپ اس کی بات کو مانیں گے اور عمل کریں گے۔ اور جب اجتہاد والا اختلاف ہوتا تو کوئی ایک دوسرے کو غلط بولنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اگر کوئی بول رہا تو انہیں گناہ کر رہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ صحابہ کا گروہ 2 اس میں بٹ گیا، ایک وہی نماز پڑھے دوسرے، اب اس کے بعد جا کے صحابہ کا گروہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں جس نے غلطی کی اس کو 2 اجر، جس نے صحیح کیا 1 اجر۔ اب یہ نہیں تم تو غلط دکھ رہے ہم کو، نہیں تم صحیح نہیں دکھ رہے ہم کو، اب یہ جھگڑا کر ہی نہیں صحابہ، کہ صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ غلطی بھی کرے تو اجر ہے، تو وہ اختلاف کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی۔ تو جب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ میں داڑھی کے مسئلے پر اجتہادی اختلاف ہوا تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے جو الفاظ لٹرل میننگ میں آ رہے داڑھی چھوڑ دو اور مجھ ترش ہوا ہو، تو میں جب اس فیلڈ میں آیا شروع میں اسی حدیث پر مکمل طور پہ داڑھی چھوڑ دینے کے اوپر اور مجھ ترش ہونے پر عمل کرتا تھا، لیکن جب میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اختلاف کا معلوم ہوا اور میں جب اسٹڈی کیا میرا دل شیخ البانی سے زیادہ مطمئن ہوا۔ ہو سکتا کسی اور کا دل شیخ بن باز کے دلائل پہ مطمئن ہو، تو اب کوئی اگر داڑھی چھوڑ دیتا ہے اس بنیاد پہ کہ اس نے دلائل دونوں طرف کے پڑھے ہیں، ورنہ پھر یہ تقلید ہو گئی، نہیں شیخ بن باز بول دیے، نہیں شیخ البانی بول دیے، یہ تقلید ہو گئی، پھر وہی اندھادھند تقلید ہو گئی، میں ان کو اچھا سمجھ رہا ہوں، میں ان کو اچھا سمجھ رہا ہوں۔ ویسا نہیں ہوگا، میرے لیے اہم کیا ہوگا؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دونوں کو جب اسٹڈی کروں گا، اب میرا دل کس پہ مطمئن ہو رہا ہے؟ کیونکہ قیامت میں میرے کو اللہ کو جواب دینا ہے، تو پبلک کی خوشی میں کرا یا خود کو یہ پسند تھا تو کرا یا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بہتر حصہ سمجھا تھا۔ تو یہ آپ کو جائزہ لینا پڑے گا دونوں طرف کے دلائل کو پڑھ کے اسٹڈی کر کے
آپ 4 علماء سے نہیں 40,000 علماء سے پوچھو اس کو سمجھنے اطمینان کے لیے. جب مطمئن ہو جاؤ تو کسی ایک کے اوپر چلو, آگے چل کے پھر آپ کا دل دوسری طرف مطمئن ہوا تو پھر پلٹ جاؤ, اس طرف سے شروع ہو جاؤ. ماشاءاللہ گناہ تو دونوں طرف ہونے والا ہے ہی نہیں آپ کے لیے. تو جب دلائل کی بات آئی تو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اکابر صحابہ کے دلائل پیش کیے جو داڑھی کو ایک مشت پر کاٹ لیتے تھے, جس میں خود ابو ہریرہ شامل ہے, عبداللہ ابن مسعود اس میں شامل ہے. یہ لوگ داڑھی ایک مشت پر کاٹ لیتے تھے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال چھاتی تک آتے تھے کرتے تھے, جتنے احادیث ہیں شیخ البانی نے کہا ہے پورے ضعیف حدیث ہیں, ایک بھی حدیث اس میں صحیح نہیں ہے. انہوں نے چیلنج دیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال یہاں تک آگے بول کے معلوم ہو گیا تو افضل سنت ہوگی سب سے, مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہمارے لیے. اور عبداللہ ابن عمر اتنی کھلی اختلاف کی حرکت کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا میرا یہ کوشچن ہے, سوال ہے کہ مجھے ایک ایسے صحابی کی سیرت کی دلیل لاؤ جس کی داڑھی ایک مجھ سے بڑی تھی. اس کے بعد ان کا نظریہ یہ تھا جو میں بہت مطمئن ہوا, ہم جب دوسروں کے سامنے اسلام کے عقیدے کی اور فقہ کی بات کرتے ہیں تو ان کو کیا بول کر سمجھاتے ہیں ہم لوگ؟ ان کو یہ سمجھاتے کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کیسا سمجھے اور عمل کرے وہ دیکھنا چاہیے. تو بخاری کی یہ حدیث داڑھی چھوڑ دو تو میں اس کو پہلے صحابہ پہ جا کے دیکھوں گا اللہ یہ حدیث کو کیسا سمجھے, ورنہ پھر میں وہی غلطی کر رہا ہوں جیسا دوسرے لوگ حدیث کو بغیر صحابہ کے لے رہے ہیں, اگر میں بھی وہی کر رہا ہوں فی الوقت. تو میں جب شیخ البانی کے یہ دلائل کو پڑھا میں مطمئن ہو گیا. اس کے بعد سے میں ایک مشتق کاٹنا شروع کرا. اب دوسری بات یہ ہے ہماری قوم کے اندر داڑھی پہ بہت بڑے جھگڑے ہیں, ٹکنے کے اوپر جھگڑے نہیں ہیں ہمارے پاس, جبکہ ٹکنے کے اوپر پہننا داڑھی سے سخت مسئلہ ہے اسلام کے اندر. اسلام میں آپ کوئی بھی مسئلے کو کون سا افضل کون سا اس کے بعد والا ہے سمجھنا ہے, غیر افضل ہے سمجھنا ہے, تو اس کی دلیل کیا ہوتی معلوم ہے؟ ایک تو قرآن کا اگر حکم آ گیا وہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا اب آپ کے واسطے. یہ تو ڈائریکٹ اللہ کی کتاب سے حکم آ گیا اب آپ کو. احادیث میں حکم آ رہا تو احادیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, 2 طریقے سے حکم بتاتے ہمارے کو. ایک حکم کیا ہوتا معلوم ہے, حکم دے دیتے جیسا داڑھی کے بال چھوڑو مجھ ترش ہوا. ایک حکم میں کیا ہوتا, حکم دیتے اور نافرمانی کرنے پر عذاب کیا دیا جائے گا بتاتے. داڑھی کو کاٹنے پر عذاب کیا ہے کہیں بھی نہیں بتایا گیا, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. ٹکنے کے نیچے چھوڑنے پہ عذاب بتایا گیا. کیا عذاب بتایا گیا کہ اگر کسی کا کپڑا ٹکنے کے نیچے لٹک رہا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے. اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء بتاتے ہیں کہ سوچو قیامت اتنا بھینکر دن ہے جہاں مجرموں کو اور متقین کو چھانٹ دیں گے اللہ تعالیٰ, جہنمی اور جنتی چھانٹ دیے جائیں گے. جہنم سے بچنے کی آخری امید کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتے. بولے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ قربان ہو جائیں, انہوں نے ہمت کی اور جرأت مندی سے ایک سوال پوچھ لیا, یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں, آپ بالکل کبھی کوئی گناہ اور خطا آپ سے سرزد نہیں ہوا, بغیر رحمت کے آپ کے تو اعمال خود اتنے پیارے ہیں, تو پھر آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ کہا اے عائشہ میں بھی جنت میں بغیر اللہ کی رحمت کے نہیں جا سکتا. بولے کا مطلب الرحمن الرحیم کی جو ذات ہے, علماء بولتے کہ اندازہ کرو اگر الرحمن الرحیم کی ذات کسی سے مڑ جائے قیامت کے دن تو اب اس کو بچانے والا کون بچا؟ اب بچے ہی نہیں کوئی بھی. تو ٹکنے کے اوپر جو پہننا ہے وہ داڑھی سے بھی سخت مسئلہ ہے. داڑھی کے کاٹنے پر دلیل آ گئی کہ بھئی ایک مشتق صحابہ کی ہے. اب کبھی کبھار کوئی اس کے نیچے یا اوپر تھوڑا بہت آگے پیچھے چلے آتا, بولیں گے بھائی یہ تو غلط کر رہا, تو غیر سنت عمل کر رہا, یہ عمل صحیح نہیں ہے. لیکن اس کو شدت پسندی پہ اترنا, اس کو کافر بول دینا, تو جہنم میں جائیں گا بولنا, اس کی کوئی بھی دلیل قرآن حدیث اور علماء سے نہیں ملتی. ہاں جس نے داڑھی مکمل نکال دی اب انہیں کھلا بغاوت کا اعلان کرا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی چھوڑو بولے. اختلاف خالی کہیں میں ہے, دیکھو آپ اجتہادی اختلاف کہیں میں ہے, لینتھ کے اوپر ہے. مکمل نکالنے پہ تو شیعہ سنی میں بھی اختلاف نہیں ہے, شیعہ سنی میں بھی اختلاف نہیں ہے, سمجھ رہے نا میری بات. داڑھی کے مکمل نکالنے پہ شیعہ اور سنی کا بھی اختلاف نہیں ہے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. صرف لینتھ کا مسئلہ بنا, کتنی چھوڑنا کتنی نہیں چھوڑنا, سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ اعتبار سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دلائل ہے, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہے. تو میرا دل اطمینان کیوں کیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر؟ کیونکہ اس حدیث کی فہم میں مجھے صحابہ کے عمل کے دلائل ملے, اور پھر بالکل ایسے صحابہ نہیں ہیں جو غیر نامور ہوں یا جس کا زیادہ نام نہیں ہے شرعی طور کے جو ہے معلومات میں, یہ تو اکابرین ہیں. ابو ہریرہ
سب سے زیادہ احادیث انہی سے. عبداللہ ابن عمر فقہ پلس حدیث ہے ان کے پاس. عبداللہ ابن مسعود میرے بعد قرآن سیکھنا ہے, عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. تو یہ اکابر صحابہ کے دلائل دیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ مطمئن ہوں کہ میں اس کے بعد وہ شروع کیا ماشاءاللہ سے. اب جو بھی آپ لوگوں میں سے ایک بات پہلے کلیئر ہو جائیے, داڑھی کا رکھنا تو لازم ہے ایک مسلمان کے لیے, یہ اس کی آئیڈینٹی ہے, کسی صورت رکھنا ہے. صرف لینتھ کے اوپر بات ہو رہی ہے. لینتھ میں ایک مشت کا وہ بھی کلیئر ہو گیا. مشت یہ مٹھی کو بولتے ہیں, ایک مشت یہ ہماری لینتھ ہے. جب پکڑتے آپ تو کم سے کم یہاں تک آ جانا چاہیے آپ کو. اب کوئی اس کے تھوڑا اوپر نیچے کرتا ہے, الحمدللہ یہ بولیں گے بھائی تم پورا نہیں رکھے, تھوڑا پورا رکھو. ایک مشت سے سنت ثابت ہو گئی ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ لازم ہے ہمارے لیے. اور فسٹ, FIST, فسٹ جس کو بولتے ہیں انگلش میں, ون فسٹ, اتنی تو رکھنا ہے. صحابہ کی سنت سے بھی ثابت ہو گیا. اس سے کم زیادہ کوئی کرے گا تو صرف یہ بولیں گے بھائی غیر سنت طریقے پہ عمل کر رہے ہیں, گناہ ہو سکتا. دیکھو بھائی رکھ دو. ٹکنے کے اوپر کا تو پکا طے ہے, رکھنا ہی رکھنا ہے. اب اس اعتبار سے اب داڑھی کیا فرینچ کٹ کو مانا جائے گا, کس ٹائپ کی چیز کو داڑھی مانا جائے گا؟ تو اس کے اندر علماء دین جو ہم کو سمجھاتے وہ یہ ہے کہ علاقوں میں کہیں بھی آپ چلے جاؤ, داڑھی کا کامن تعارف ہے. جس کسی کو کان کی لولکی کے پاس سے یہ پورے بال ہیں اسی کو داڑھی مانا جاتا. کلے پہ جو بھی بال آئیں گے وہ پورے داڑھی میں, کوئی اس کو کوئی دوسرے نام سے آج تک نہیں پکارا, وہ پورے داڑھی کے شمار میں آئیں گے. آپ کو یہاں سے, جس کو آپ یہ اپنے ایئر لاکس بولتے ہیں, یہاں سے جو کچھ بھی بال آئیں گے یہ پورے داڑھی میں ہی شمار کیے جائیں گے. اب یہ جب بکھرے ہو جائیں گے یا کیا کریں گے اس کے بارے میں پھر دلیل ملتی کہ ایک صحابی سفر کر کے آئے ہوئے تھے, ان کے بال بڑے بکھرے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں سدھار لو. تو یہ جو داڑھی کا شرعی مسئلہ ہے, آپ اس کو اگر سمجھ گئے تو یہ ایک پارٹ لینتھ کے اوپر کلیئر ہو گیا. سیکنڈ پارٹ اس کے اندر کلرنگ کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% بلیک کلر استعمال کرنے سے منع کیا ہے. اگر آپ 100% بلیک کلر استعمال کر رہے ہیں, کالا رنگ حرام ہے استعمال کرنے کے لیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بالغ ہونا, 40 سال کے ہونا, یہ ایسا نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلیک کے علاوہ استعمال کیا جا سکتا. مطلب کیا ہے, اگر 99% بلیک ہے, 1% اس میں براؤن ملا دیے تو اب 100% بلیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر 100% بلیک ہے اب حرام ہو گیا آپ کے لیے. جب آپ کلرز کے ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں, جو شیڈز آتے کلرز کے, اس میں ڈارک براؤن, ڈارکسٹ براؤن, ایسے کئی کلرز آتے ہیں. میں جو کلر یوز کرتا ہوں میں ڈارکسٹ براؤن یوز کرتا ہوں. ڈارکسٹ براؤن لگانے کے بعد کالے کے طرح دکھتا. ارے بھائی وہ بھی کالے کے طرح دکھ رہا. نبی صاحب کالے کے طرح دکھنے والا کلر استعمال نہیں کرو, نہیں بولے کالا رنگ استعمال مت کرو بولے. سمجھ, دو چیزوں میں فرق ہوگا. نبی صاحب کی حدیث کیا ہے حکم میں, کالا رنگ استعمال مت کرو. تم جو رنگ لگا رہے ہو اس کی وجہ سے اگر کالا دکھ رہا تو مت لگو, ایسی حدیث نہیں ہے اس کے اندر. کالا رنگ استعمال مت کرو. تو کالا رنگ, بلیک کلر, 100% بلیک کلر کی ڈائی, بلیک مہندی, یہ سب چیزیں حرام ہے جس میں پیور 100% بلیک آ جاتا. مکسڈ اگر ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ماشاءاللہ سے. امید آپ کا وہ بھی جواب کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.